बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर ख़ान पातवाना यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। बात इस मौजू पे करना चाहते हैं, हमारी पूरी अपना कौम इस पे इसको अपने अपने जानने के मुताबिक डिस्कस कर रही है। ये पहलगाम से जो वाक़या है, इससे जो मसला चला है और अब नौबत जंग तक आ पहुँची है। बहरहाल हम ने आखिरी हद तक जो सफारतकारी के असूल हैं या इखलाकी अपना असूल है उन्हें पूरा किया है। इंडिया को इस हद तक भी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अपना दावत दी है कि किसी न्यूट्रल एजेंसी से इंक्वायरी करा दी जाए, लेकिन वो इस बात पे नहीं आए। बहरहाल इसका हमारा इन बातों का असर ज़रूर पड़ा है पूरी दुनिया में। उन्हें इखलाकी लिहाज से कोई सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने वही ज़हनीत घटिया ज़हनीत का मुजाहरा करते हुए मोदी इंतज़ामिया ने, मोदी सरकार ने गुज़श्ता रात हमारी सिविलियन आबादियों पे हमला करा दिया। और हमला भी ऐसा घटिया हिसाब से किया गया कि जिनमें 3-4 साल के बच्चे भी हमारे शहीद हुए, ख़वातीन शहीद हुई। और बाउंड्री लाइन से पीछे खड़े होकर चोरों की तरह रात के अंधेरे में इस इंडिया भारतीय फ़ौज ने हमारे सिविलियन लोगों पे हमला किया और फ़ौरन पीछे दौड़ गए। लेकिन हमारी फ़ौज ने इतना दलेरी का मुजाहरा किया, पहले से भी बढ़कर, और अपना वक़ार और अपनी कौम का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद करके रख दिया कि उन्होंने जो तैयारे उड़ रहे थे उनके इधर आ रहे थे, उन्हें भी राफेल तैयारे 3 गिरा दिए। 2 उनके अपने और थे जो तैयारे, वो भी गिरा दिए। इसके अलावा उनकी पूरी ब्रिगेड जो है वो उड़ा कर रख दी। उनके मोर्चों तक हमारी फ़ौज चली गई। सिविलियन आबादी पे हमला किसी ने नहीं किया जो बॉर्डर के आसपास गरीब लोग रहते हैं, यानी हिंदू हैं या जो है सिख हैं। उन्होंने हमला किया है वहाँ जहाँ मुसल्ह इंडिया की अफवाज थी। इस बात से भी पूरी तरह ये बात वाज़ेह हो गई कि हमारी फ़ौज कितनी दलेर है और भारतीय फ़ौज कितनी बुज़दिल है। इन्होंने अमल से साबित किया है। हमारी फ़ौज ने उन पे हमला किया है जो लड़ने के लिए पूरी तैयारी से अपने अपने मोर्चों में बैठे थे या अपने तैयारों में थे। तैयारे भी मार गिराए जो पहले उन्होंने नहीं माने। जब यूके के मीडिया ने अपना बात की वजाहत की कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल 3 तैयारे गिरा दिए हैं, और इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया दूसरा जो है वो भी मानने पे मजबूर हो गया। वो तो सबूत वाज़े थे, जहाज़ गिर चुके थे, उनके पायलट जो है वह जहन्नम वासिल हो चुके थे। लेकिन हमारी फ़ौज ने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये किया है कि उन्होंने किसी सिविलियन आबादी पे हमला नहीं किया। हालांकि उन्होंने चोरों की तरह भारतीय फ़ौज ने हर हमला सिविलियन आबादियों पे किया है या हमारी मस्जिदों पे किया है, और दुनिया को जवाब ये फराहम किया है कि वो जी वहाँ दहशत गर्दों के अड्डे थे, ठिकाने थे, जो वो भी दिखा दिए गए हैं इंटरनेशनल मीडिया को कि वो कौन से ठिकाने थे। एक आध कई मस्जिद है, छोटी मोटी आबादियाँ हैं, मतलब सिविलियन। ये उन्होंने सिर्फ मकारी से काम लिया जो बेनकाब हो गया। और जो पहला वाक़या है उसे भी दुनिया इसलिए नहीं मान रही थी कि वाक़या के फ़ौरन 5 मिनट बाद उन्होंने FIR भी करवा दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, नामालूम अशख़ास के ख़िलाफ़, और इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया दहशतगर्दी का। और इस वाक़या की जो रात उन्होंने हमला किया है, इतनी मज़म्मत या इतना फौरी तौर पर कभी भी किसी अमरीकी सदर ने किसी की मजम्मत नहीं की। जब उसने सुना है वाइट हाउस में, उसके पहले अल्फाज थे कि ये इंडिया ने या भारतीय फ़ौज ने बड़ा अफसोसनाक काम किया है, गलत काम किया है, यानी कि तरदीद की, और ये हमला करके पीछे हटे। तो फ़ौरन ही उन्होंने अरब अमारात से रब्ते किए, सऊदी अरब से रब्ते किए कि पाकिस्तान को ठहराया जाए, उसे रोका जाए कि वो हमले न करें। लेकिन हमारी फ़ौज ने किसी की नहीं मानी। उन्होंने हत्ता कि अपने मोर्चों में वो दिली दिखाते हुए अपना वो सफ़ेद झंडियाँ भी दिखाएं, लेकिन उनकी परवाह नहीं की गई। फिर भी उन मोर्चों पे हमारी फ़ौज ने हमला कर दिए। तो बात ये करने का एक मकसद ये भी है हमारा
کہ ہر ایک اپنی اپنی رائے تو دے سکتا ہے. میری رائے میں جو پبلک اوپینین قائم ہوئی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں ہمارے اپنے سماج میں بھی، اس سے اندازہ صحیح یہ لگا ہے کہ ہماری مسلح افواج جو پاکستان کی ہے، اس کے ساتھ ہر طبقہ جو پاکستان کا ہے اس نے پوری یکجہتی اور محبت کا اظہار کیا ہے، اور سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. اور اس بات پہ بھی کافی تبصرے ہو رہے ہیں کہ ہماری فوج نے پوری دلیری سے جواب دیا ہے اور وہاں حملے کیا ہے، ان کا منہ بند کیا ہے، انہیں مارا ہے، بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے بھارتی فوج کو، جہاں وہ مسلح فوجی بیٹھے تھے یا حملہ کر رہے تھے. انہوں نے کسی سویلین آبادی پہ نہ حملہ کیا ہے، نہ کسی کے بچے مارے ہیں. تو آگے بھی چل کر ہماری پاک فوج کو یہی کرنا چاہیے کہ یہ جو مسلح فوج ہے بھارتی، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور سول آبادیوں سے جہاں تک ہو سکے گریز کیا جائے ان پہ حملہ کرنے سے. اور ایک بات اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں ایسے واقعات کبھی کبھی آتے ہیں، اور ان واقعات سے بعض مثالیں قائم ہو جاتی ہیں، بعض مثالیں جو ہیں وہ بد اخلاقی کی نمائندگی کرتی ہیں، اور بعض مثالیں ایسی قائم ہو جاتی ہیں ان قوموں کی، ان کی فوجوں کی، کہ وہ آنے والے وقتوں میں بھی مثال اچھی بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو رہتے ہیں جو بھی منارٹی ہیں، اقلیتیں ہیں، انہیں ویسے ہی پہلے ہی تحفظ ہے اور اب بھی رہنا چاہیے. تحفظ تو اپنی جگہ ہے، انہیں اپنا سمجھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہیں، نہ ہی کوئی ایسا انہیں کھرا پڑتا ہے کہ کبھی ہندوؤں نے، کبھی عیسائیوں نے، جو بھی قومیتیں ہیں ہمارے ہاں رہتی ہیں، کہ انہوں نے کوئی ایسا شبہ قائم ہونے دیا ہو کہ وہ محب وطن نہیں ہے، یا کوئی کسی قسم کا ملک کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی ہو، یا کسی دشمن ایجنسی کا اعلی کار کوئی بھی منارٹی یعنی کہ اقلیت کا شخص بنا ہو. تو وہ اس لیے کوئی ایک آدھ آدمی بھی ایسی خچ مار جاتا ہے تو وہ مثالیں قائم ہو جاتی ہیں. جیسے انڈیا آج کل بے پناہ بدنام ہے پوری دنیا میں کہ وہ اپنی جو اقلیتیں ہیں ان پہ ظلم ڈھا رہی ہے. وہ جو اس زمانے میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، وہ توا ہندو کیا ہے، توا ہم تو اسے نہیں جانتے، اتنے جاہل یعنی اتنے گھٹیا لوگ کہ انہوں نے پچھلے سال وہ جو سولر ہے، سولروں کی کمپنیوں پہ حملے شروع کر دیے کہ یہ جو ہمارا سورج ہے اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں. یعنی ایسی سوچ رکھنے والے، چلو دیکھنے میں تو وہ انسان ہے، مودی ان کی نمائندگی کرتا ہے، اور مودی کے جو دوسرا ٹولہ ہے. بہرحال وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی ایسے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس بھارت کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے، عنقریب ہو جائیں گے. بات یاد رکھنا، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی پبلک سے بھی درخواست کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی، کہ جتنا مسلمانوں کو جو اس ملک میں پاکستان میں رہتا ہے اسے حق حاصل ہے یا جو اس کے فرائض ہیں، اتنے ہی دوسری اقلیتوں کو حقوق بھی حاصل ہیں اور فرائض بھی ان پہ پڑتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ادا کرتے آئے ہیں. کوئی بھی ہمارا معاشرے کا شخص یہ قطعاً تفریق نہ کرے کہ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے. بس صرف ایک نظر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ یار آل پاکستانی، کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب پہ پاکستان کی حفاظت کرنا فرض ہے. اور وہ اقلیتیں بھی ہمیشہ حب الوطنی کا ثبوت دیتی ہیں، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، اور قوم کے بھی شکر گزار ہیں کہ پورے جذبے سے جب رات کو حملہ ہوا ہے تو اپنے کوٹھوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں، دیہاتوں میں یہیں سے سنا ہے، بجائے چھپنے کے وہ ادھر چل پڑے ہیں، بارڈر کی طرف چل پڑے ہیں. نعرے زندہ باد پاک فوج کے شروع کر دیے ہیں. وہ دوسرے نعرے تو اللہ اکبر یا یہ جو مذہبی نعرے لگانے وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ ہم آہنگی یا محبت کا اظہار پوری قوم اور پورے ہر طبقے نے اس طرح کیا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی.
تو آگے بھی ہمیں متحد رہنا چاہیے، نہ کوئی خوف ہے کسی کو، کوئی کسی قسم کا نہ ہے۔ خوف زدہ ہے تو وہ بھارت ہے، خواہ اس کی 1.5 ارب آبادی ہے، تو اپنے لوگ بھی اسی کے خلاف ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، انڈیا والوں سے یہ گلہ ضرور ہے، سارے تو ایسے نہیں، وہ توا والے جاہل اور غلط سوچ رکھنے والے لوگ جو خاموش رہتے ہیں، برے کو برا کہنا چاہیے، انہیں یہ یاد رکھنی چاہیے اگر یہ بات بڑھتی رہی اور یہی جاہل طبقہ جو مودی کے مرشد بنے پھرتے ہیں ان کی بات پہ چلتے رہے اور جنگ آگے بڑھتی رہی تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ایٹمی جنگ شروع ہو جائے۔ ایٹمی ہتھیار تو ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، جب حد سے بڑا کام تو یہ خطہ مٹ جائے گا 150 سال کے بعد، خدا نہ کرے پھر آبادیاں ہوں گی، تو انہیں چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں، جلوس نکالیں یہ مودی کے خلاف، جس نے زبردستی نہ کوئی ثبوت نہیں ہے ویسے انسانوں کا قتل شروع کر دیا، اور ادھر بھی جو نقصان ہوا ہے یہ اس قوم کا بھی ہو رہا ہے، اس کا یہی مودی اور مودی کی سرکار جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور انہیں ان کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہیے، اسے بات کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جو سچی بات ہے وہ نہ کرنی اور خاموش رہنا، یہ بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب ٹائم ختم ہوتا ہے، آئندہ بھی یہ کام جاری رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اللہ خیر کرے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور لائک بھی کریں اگر ویڈیو پسند آئے۔